کردار ہے، دوسروں کا کیا کردار ہے، اور یوم آزادی منائی کیوں جاتی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، سنیے اس بچے کی زبانی اردو زبان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملیں گی منزلیں مقصود، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ملے گی منزلیں مقصود، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے کہ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز مہمان اعظام اور عزیز ساتھیوں، یہ میرے لیے بڑی سعادت مند اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج اس بزم تحریک آزادی میں علماء دیوبند کے کردار پر کچھ لب خشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی بدولت میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں، خواہ وہ میرے استاد کی شکل میں ہو یا میرے والدین کی شکل میں ہو یا حضرت الحاج دین محمد منصور پوری صحابی کی شکل میں کیوں نہ ہو، میں اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں۔ تو میں اب اپنے اصلی مقصد کی طرف چلتا ہوں۔ تو یاد کرنے کا مقام ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ باوجود ہے کہ ہم طالبان علوم نبویہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، لیکن اپنے اکابر علماء و صلحاء کی تاریخ اور ان کے کارناموں سے ناواقف ہیں۔ ہماری نظروں سے ہمارے اسلاف کے روشن کارنامے پوشیدہ ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے انہی گوشوں پر اپنی صلاحیت و استعداد اور علم و معلومات کے مطابق روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ برادران ملت، ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے آگے بڑھ کر پیش قدمی کی، اور جب بھی ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کے محافظ و پاسبان بن گئے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان ایک طویل عرصے تک انگریزی سامراج کے چنگل میں گرفتار رہا۔ مغلوں کی کمزوری اور ملک کی بدامنی کی بدولت ہندوستان کو طوق غلامی پہننا پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست سازش کر کے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہاں کی آزاد و خود مختار حکومت و عوام کو اپنا
خلیفہ مجھے عرض یہ کرتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف صدائے جہاد بلند کرنے والے اور انگریزی سامراجی طاقت سے نبرو آزما ہونے والے مسلم حکمران تھے. سب سے پہلے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پرچم جہاد بلند کیا. پھر جب پشاور کے بالاکوٹ علاقوں میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے امیر المؤمنین سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا شہید ہو گئے تو طویل عرصے تک خاموشی رہی. پھر سن 1757 میں بلاسی کا معرکہ ہوا اور شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور انگریزوں سے ٹکر لی، مگر اپنے سپہ سالار میر جعفر کی غداری کے باعث فتح شکست سے بدل گئی اور ہندوستان کا طویل حصہ انگریزوں کے قبضہ امتداد میں چلا گیا. بہار اور بنگال پر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا. پھر جنوبی ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی گرج سنائی دی. اس مرد خدا نے انگریزوں کو ہندوستان کی پاک سرزمین سے باہر نکالنے کا عزم کر لیا، مگر اس میں بھی غداری کا معاملہ ہوا اور اس کے سپہ سالار میر قاسم نے غداری کر کے ہندوستان کو صدیوں کے لیے انگریزوں کا غلام بنا دیا اور ٹیپو سلطان مردان وطن کی حفاظت کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گئے. ان کی شہادت پر انگریز افواج کے جنرل نے بڑے فخر سے کہا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے. برادران ملت، آخر میں یہی کہوں گا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے علماء دیوبند کے کارناموں کو کما حق بیان نہ کر سکا، مگر اتنا ہی کافی ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند خمیر میں جذبہ حریت اور جوش جہاد پایا جاتا ہے. یہی اس کی سب سے بڑی نشانی ہے. والسلام وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھا بچہ چھوٹا سا محمد ریحان، جس نے تاریخ